باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ قضات کی کتاب اس کا 11 باب۔ یفتاح اور یفتاح جلادی بڑا دلیر مرد، بہادر مرد تھا۔ وہ ایک فحاشہ عورت کا بیٹا تھا اور اس کا باپ جلاد تھا، اور جلاد کی بیوی سے اس کے لیے بیٹے ہوئے۔ اور جب اس کی بیوی کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے یفتاح کو نکال دیا اور اس سے کہا کہ تیری میراث ہمارے باپ کے گھر میں نہیں، کیونکہ تو دوسری عورت کا بیٹا ہے۔ تب یفتاح اپنے بھائیوں کے سامنے سے بھاگا اور توب کے علاقہ میں جا رہا تو اس کے پاس لفنگے لوگ جمع ہوئے اور وہ اس کے ساتھ باہر نکلتے تھے۔ اور کچھ مدت کے بعد ایسا ہوا کہ بنی عمون نے اسرائیل سے لڑائی کی، اور جب بنی عمون اسرائیل سے لڑتے تھے تو جلاد کے بزرگ لوگ گئے کہ یفتاح کو توب کے علاقہ سے لے آئیں، اور انہوں نے یفتاح سے کہا کہ تو آ اور ہمارا سردار بن کہ ہم بنی عمون سے لڑائی کریں۔ تب یفتاح نے جلاد کے بزرگوں سے کہا کیا تم نے مجھ سے عداوت نہیں کی اور میرے باپ کے گھر سے مجھے نہیں نکالا؟ لہذا اب تم اپنی مصیبت میں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تب جلاد کے بزرگوں نے یفتاح سے کہا کہ اس وقت ہم تیرے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تو ہمارے ساتھ چلے اور بنی عمون سے لڑائی کرے اور ہمارا اور جلاد کے تمام باشندوں کا سردار ہو۔ تب یفتاح نے جلاد کے بزرگوں سے کہا اگر بنی عمون کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تم مجھے واپس لے جاتے ہو اور اگر خداوند انہیں میرے قابو میں کر دے تو کیا میں تمہارا سردار ہوں گا؟ تو جلاد کے بزرگوں نے یفتاح سے کہا کہ خداوند ہمارے درمیان سننے والا ہو، اگر ہم نہ کریں جیسا کہ تو کہتا ہے۔ تب یفتاح جلاد کے بزرگوں کے ساتھ گیا اور لوگوں نے اسے اپنا سردار اور حاکم مقرر کیا، اور یفتاح نے اپنی سب باتیں خداوند کے آگے مصفوفہ کی۔ اور یفتاح نے بنی عمون کے بادشاہ کے پاس ایلچی بھیجے اور کہا کہ تجھے مجھ سے کیا رنجش ہے کہ تو میرے ملک میں میرے ساتھ لڑائی کرنے آیا ہے؟ تو بنی عمون کے بادشاہ نے یفتاح کے ایلچیوں سے کہا اس لیے کہ جس وقت بنی اسرائیل مصر سے نکل آئے انہوں نے میرا ملک ارنون سے یبوک تک اور اردن تک لے لیا، چنانچہ اب تو وہ ملک سلامتی سے مجھے پھیر دیں۔ تب یفتاح نے پھر ان ایلچیوں کو بنی عمون کے بادشاہ کے پاس بھیجا اور اس سے کہا یفتاح یوں کہتا ہے کہ اسرائیل نے مواب کا ملک اور بنی عمون کا ملک نہیں لیا، کیونکہ جس وقت وہ مصر سے نکلے تو وہ بیابان میں بحیرہ کلزم کی طرف گئے اور قادش میں پہنچے۔ تب اسرائیل نے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی بھیجے اور کہا کہ ہمیں اپنے ملک میں سے گزر جانے دے، مگر ادوم کے بادشاہ نے نہ مانا۔ تب انہوں نے مواب کے بادشاہ کے پاس بھی پیغام بھیجا اور اس نے بھی نہ مانا، تو اسرائیل قادش ہی میں رہا۔ تب وہ بیابان میں چلے اور وہ مواب کے ملک اور ادوم کے ملک کے گرد پھرے، اور مواب کے ملک کو مشرق کی طرف سے آئے اور ارنون کے کنارے پر خیمے کھڑے کیے، اور وہ مواب کی سرحد میں داخل نہ ہوئے، کیونکہ ارنون ہی مواب کی سرحد ہے۔
پھر اسرائیل نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس جو حشبون میں رہتا تھا ایلچی بھیجے اور اس سے کہا کہ ہمیں اپنے ملک میں سے گزر جانے دے کہ ہم اپنی جگہ کو جائیں، مگر سیہون نے اسرائیل کا اعتبار نہ کیا اور اپنی حد میں سے انہیں گزرنے نہ دیا۔ اور سیہون نے اپنے سب لوگ جمع کیے اور یاہیس میں ڈیرے لگائے اور اسرائیل سے لڑائی کی، تو خداوند اسرائیل کے خدا نے سیہون اور اس کے تمام لوگوں کو اسرائیل کے ہاتھ میں دے دیا، تو انہوں نے انہیں مارا، اور اسرائیل اس ملک کے رہنے والوں اموریوں کے تمام ملک کے مالک ہو گئے، اور انہوں نے اموریوں کی تمام سرحدوں پر ارنون سے لے کے یبوک تک اور بیابان سے اردن تک قبضہ کر لیا۔ چنانچہ اب جو خداوند اسرائیل کے خدا نے اموریوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال دیا، تو کیا تو ان کی میراث لے لے گا؟ کیا تیرا معبود کموش جو ملکیت تجھے دیتا ہے وہ تو نہیں لیتا؟ پس کیا ہم وہ سب کچھ جو خداوند ہمارے خدا نے ہمارے سامنے سے خالی کر دیا میراث نہیں لیں گے؟ کیا تو مواب کے بادشاہ بلاق بن صفور سے بہتر ہے؟ کیا اس نے کبھی بنی اسرائیل کے ساتھ جھگڑا کیا یا کبھی ان کے خلاف لڑائی کی؟ اور جس وقت کے بنی اسرائیل حشبون میں اور اس کے قصبوں میں اور ایرور میں اور اس کے قصبوں میں اور تمام شہروں میں جو ارنون کے نزدیک ہیں 300 برس تک رہے ہیں، تو تم نے اتنی مدت میں انہیں کیوں واپس نہ لے لیا؟ میں نے تجھ سے کوئی بدی نہیں کی، مگر تو مجھ سے بدی کرتا ہے کہ میرے ساتھ لڑنے آتا ہے۔ تو خداوند جو بدلہ دینے والا ہے آج کے دن بنی اسرائیل اور بنی امون کے درمیان انصاف کرے۔ اور بنی امون کے بادشاہ نے ان باتوں کو جو یفتح نے اسے کہلوا بھیجی نہ سنا، اور روح خداوند کا نزول یفتح پر ہوا، تو وہ جلاد اور منچے سے گزر کر جلاد کے مصفا میں پہنچا، اور جلاد کے مصفا سے بنی امون کی طرف گیا۔ اور یفتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو بنی امون کو میرے ہاتھ میں دے دے، تو جب میں بنی امون کے پاس سے سلامتی کے ساتھ پھروں گا، تو میرے گھر کے دروازہ میں سے جو کوئی مجھے ملنے کو باہر نکلے گا وہ خداوند کا ہوگا، میں اسے سوختنی قربانی گزاروں گا۔ چنانچہ یفتح بنی امون کی طرف پار اترا کہ ان سے لڑائی کرے، تو خداوند نے انہیں اس کے ہاتھ میں حوالہ کر دیا، تو اس نے انہیں ایرور سے لے کر منیت کی حد تک جو 20 شہر ہیں اور ابیل کرمیم تک بشدت مارا، تو بنی امون بنی اسرائیل کے سامنے مغلوب ہوئے۔ اور یفتح مصفا میں اپنے گھر کو واپس آیا، تو دیکھو اس کی بیٹی خنجریوں کے ساتھ ناچتی ہوئی اس کے ملنے کو باہر نکلی، اور وہ اس کی اکلوتی تھی، اس کے سوا اس کی کوئی اور بیٹی یا بیٹا نہ تھا۔ تو جب اس نے اسے دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور بولا، ہائے ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے بہت پست کیا، اور تو ان میں سے ہے جو مجھے دکھ دیتے ہیں، کیونکہ میں نے خداوند کے لیے منت مانی اور اس کے توڑنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں۔ تو وہ اس سے کہنے لگی کہ اے میرے باپ، اگر تو نے خداوند کے لیے منت مانی ہے تو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا تو اس کے مطابق میرے ساتھ عمل میں لا،
کیونکہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لے لیا۔ اور اس نے اپنے باپ سے کہا کہ تو میرے لیے یہ کر کے 2 مہینے کی مہلت مجھے دے، تاکہ میں جاؤں اور کوہستان میں پھروں اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے کنوار پن پر رہوں۔ تو اس نے کہا جا، اور اس نے اسے 2 مہینوں کے لیے بھیج دیا۔ تب وہ ماں اپنی سہیلیوں کے گئی اور کوہستان میں اپنے کنوار پن پر روتی رہی۔ اور ایسا ہوا کہ 2 مہینوں کے گزرنے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس واپس آئی، تو اس نے جو منت مانی تھی اس پر پوری کی، اور وہ مرد سے نا واقف رہی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے درمیان یہ رسم ہوئی کہ سال بعد سال اسرائیل کی بیٹیاں جاتی اور ہر برس میں 4 دن یفتاح جلادی کی بیٹی پر نوحہ کرتی تھیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔